علامہ بشیر فاروقی صاحب جو سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل کے ہیڈ ہیں. زندگی کو سوچا بھی نہیں تھا کہ ویلفیئر ہی بنا جائے. دین پڑھنے سے ہمیں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ اگر تم اللہ کے بندوں کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام خود کرے گا. دعوت اسلامی سے آپ کی وابستگی رہی؟ جی الحمدللہ 1980 سے ہم جب دعوت اسلامی کو بنے 15-20 دن ہوئے ہوں گے یا مہینہ ہوا ہوگا، اس وقت سے ہم دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گئے تھے اور آج تک وابستہ ہیں. حضور اس کا سالانہ بجٹ کتنا ہوگا؟ دیکھیں ہر سال بڑھتا رہتا ہے، اللہ کرے بڑھتا ہی رہے. یہ جو اینڈ ہوا ہمارا 2021 میں ہمارے تھا 8.25 ارب اخراجات ہوئے تھے. یہ جو دسمبر ختم ہوا ہے تو ہم 10 ارب تک پہنچ چکے ہیں. دعا کرے 23 میں اس سے بڑھ جائے، اللہ کرے. مفتی A.R. رحمان، القاسم ٹی وی USA امریکہ سے میں پاکستان کا کنٹری ہیڈ. میری انتہائی خوش قسمتی میں پاکستان کراچی میں علامہ بشیر فاروقی صاحب جو سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل کے ہیڈ ہیں، میں ان کے پاس حاضر خدمت ہوا اور حضور انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم عنایت کیا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور آپ کی انتہائی خوبصورت، آپ کی جو لائف کی جو خوبصورت جدوجہد جو زندگی ہے، جو سیلانی ویلفیئر ہیڈ آفس میں ہم موجود ہیں، اور آپ نے خصوصی طور پر ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا، تو میں انتہائی خوش قسمتی فیل کر رہا ہوں حضور. جزاک اللہ، جزاک اللہ. احسن الجزاء فی دنیا والآخرہ. حضور کچھ سوالات ہیں جو ہمارے نیو یارک امریکہ سے دنیا بھر کی جو دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں وہ انتہائی خوش قسمتی فیل کر رہے ہیں کہ آپ کی جو لائف کے اور خوبصورت جو تاثرات ہیں اس میں کچھ سوالات حضور آپ کی زندگی کے متعلق تھے، اور پھر کچھ سیلانی ویلفیئر کے حوالے سے ہیں، اور آخر میں ہمارے القاسم ٹی وی کے حوالے سے ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب جس کے چیئرمین ہیں، اور ہیومن ریلیف کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات ہوں گے. آپ خصوصی شفقت فرمائیں گے. جزاک اللہ. اور پہلے تو یہ تھا کہ آپ اپنی زندگی کا آغاز کیسے کیا، اور دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، اور کہاں حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. پہلا سوال یہ تھا کہ آپ نے زندگی کا آغاز کیسے کیا. تو پاکستان نہیں بلکہ صوبہ سندھ کے ایک چھوٹے شہر میں پیدا ہوا، گاؤں نما شہر. وہاں پھر میں نے میٹرک کی اسلامیہ اسکول میں. اس کے بعد میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں آ گیا، کراچی آ گیا. یہاں آ کر جو ہے نا میں نے عبداللہ ہارون کالج میں نے جو ہے انٹر کیا، اور 2000 میں دارالعلوم امجدیہ جو بہت پرانی درسگاہ ہے اہل سنت کی، وہاں سے میں نے 2000 میں جو ہے وہ اہل سنت کے عالم کی سند حاصل کی. تو یہ میرا تعلیم کا جو شعبہ ہے. جزاک اللہ، احسن الجزاء. حضور یہ فرمائیں کہ دعوت اسلامی سے آپ کی وابستگی رہی کیا آپ کی؟ جی الحمدللہ 1980 سے ہم جب دعوت اسلامی کو بنے 15-20 دن ہوئے ہوں گے یا مہینہ ہوا ہوگا، اس وقت سے ہم دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گئے تھے اور آج تک وابستہ ہیں. جزاک اللہ، حیاک اللہ. انتہائی خوش قسمتی. کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت سماجی اور ویلفیئر جو فلاحی کام کی طرف جو آپ کا رجحان ہوا، یہ کیسے ہوا؟ ایسا کون سا واقعہ اس کام کے لیے آپ کو متوجہ کیا جس میں آپ نے اس مشن بنا لیا اس کام؟ دیکھیں یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کام کسی نہ کسی حادثے سے جڑے ہوتے ہیں. جی اچھا، لیکن ہم نے اللہ کا کرم ہے کہ ہم میمن زبان سے بلونگ کرتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں شروع سے نذر و نیاز، فاتحہ، درود، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، قربانیاں، یہ سب ہمارے زندگی کا حصہ ہوتی ہے بچپن ہی سے، پیدائشی. تو ایک تو یہ کہ ہم بچپن سے ایک اچھے تاجر کے بیٹے ہیں. والد صاحب تو دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کی دکان پہ بیٹھا کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر جب ہم بالغ ہو گئے اور ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے کاروبار چلانا شروع کر دیا. پہلے تو باپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے. تو ہوا یہ کہ اس دکان پر جو ہے نا میں نے ہٹ کر کسی کی 2-4 افراد کی مدد کر دی. ایک تو ہوتا ہے رمضان زکوٰۃ دی جاتی ہے، بیچ میں کسی کی 2-4 کی مدد کر دی ہوگی میں نے، اور وہ ایسی مدد ہو گئی کہ لوگوں کو بے شوق پیدا ہو گئی. میری دکان لوگوں کو آنا کا تاتا بن گیا، یہاں تک کہ اب میری مارکیٹ کے لوگ مجھ سے بیزار ہو گئے کہ یار کہ تم نے تو کیا تماشا مچایا ہوا ہے، سمجھے. تو پھر یہ ہوا کہ پھر آخر کار مجھے میرے دوست نے کہا کہ یار بشیر یہ اس طرح نظام نہیں چل سکتا دکانداری میں، اور یہ سارے دن سائلین سے بات کرنا، کیوں نہ ہم ایک ویلفیئر بنا لیں. یہ بالکل نئی بات تھی، اور زندگی کو سوچا بھی نہیں تھا کہ ویلفیئر ہی بنا جائے، کیونکہ ہم تو اپنے وسائل تھے اللہ تعالیٰ نے جو دیے تھے اس سے جو کچھ اور بھی لوگ ہمیں مدد کر دیتے تھے، اس سے ہم لوگ کام چلاتے تھے. تو بس ہم نے پھر اس طرح 98 میں ہم نے اس پروگرام کو سوچا تھا. 1 سال تک ہماری یہ گفت و شنود رہی، اور 1 سال بعد 99 میں ہم نے اس کا الحمدللہ
محرم الحرام کی 10 تاریخ کا اس کا آغاز کر دیا ماشاء اللہ. جزاک اللہ. یعنی فاستبقوا الخیرات جو قرآن پاک کی ایک خوبصورت جملہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھتے رہنا، وہ جذبہ ہی حضور آپ کو یہاں لے آیا. جزاک اللہ. حضور اس کے ساتھ اس سیلانی ویلفیئر میں جو آپ نے کام کا آغاز کیا تو اس میں کون کون سی مشکلات پیش آئیں آپ کے اس کام کرنے کے دوران، اور سالانہ بجٹ کتنا ہے اس کا؟ دیکھیں ایک بات تو طے شدہ بات ہے کہ ہمیں رب نے یہ احسان ہم پر کیا کہ ہمیں دین پڑھا دیا. تو آج 1980 سے اگر آپ دیکھیں تو ہم 23 پہ کھڑے ہیں، تو کتنے سال ہو گئے؟ 43 سال ہو گئے، 43 ایئرس ہو گئے نا. تو اس وقت سے آج تک اسپیچ کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی ہر جمعے کی خطیب بھی ہیں، تو جمعے کی خطابت کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے، بغیر تو پڑھے نہیں تو خطابت ہو سکتی ہے. تو دین پڑھنے سے ہمیں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ اگر تم اللہ کے بندوں کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام خود کرے گا، کیونکہ من اون عبدی، جب تک میرا بندہ میرے بندے کام میں لگا رہتا ہے تو میں اس کے کام خود بخود کرتا ہوں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ تو بات ختم ہو گئی ہے نا. تو من رحیمہ روحیمہ والی بات جو ہے نا آپ نے بتائی، اس سے تحت یہ کہ ہمیں کبھی کسی قسم کی کوئی ٹینشن آج تک نہیں آئی، جبکہ ہمارا شہر کراچی بہت سے منجدار سے گزرا ہے. یہاں علمان والحفیظ، یہاں ایک زمانہ تھا کہ آپ بازاروں سے گزرے نا تو اچھے حالات اس میں ایسا تھا کہ آپ کو جگہ جگہ فوراً نظر آتے تھے، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ ہماری گلیاں ویران ہو گئی تھیں. تو ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی کہ ہمارے کاموں میں کبھی بھی کوئی رکھنا نہیں آیا. اسی لیے یہی کہوں گا کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اللہ نے ہمارے کام کرا دے تو میں یہ کہوں گا کہ میری پوری لائف میں کوئی ٹینشن نہیں آیا. جزاک اللہ. یہ قرآن پاک کی آیت ہی آپ نے کوٹ فرمائی ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، مطلب میرے کام میں لگ جائے میں آپ کے کام میں لگ جاتا ہوں. اور حضور اس کا سالانہ بجٹ کتنا ہوگا آپ کا پورا ورلڈ لیول پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کام؟ دیکھیں ہر سال بڑھتا رہتا ہے، اللہ کرے بڑھتا ہی رہے. یہ جو اینڈ ہوا ہمارا 2021 میں ہمارے تھا 8.25 ارب کا اخراجات ہوئے تھے. یہ جو دسمبر ختم ہوا ہے تو ہم 10 ارب تک پہنچ چکے ہیں. دعا کریں 23 میں اس سے بڑھ جائے، اللہ کرے. اللہ مزید فضل، اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکت اور اضافہ فرمائے. جزاک اللہ. حضور ایک اور بات یہ تھی کہ آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ جو اتنا خوبصورت جو آپ نے ایک اسٹرکچر ڈیزائن کیا ہوا ہے اور کام بھی کر رہے ہیں اور ورلڈ لیول پہ، تو اس سے آپ اپنا ذاتی معاش آپ اپنا اٹیچ نہیں کیا ہوا، تو یہ کیا نہیں ہے؟ تو پھر آپ متبادل کہاں سے آپ اپنے ذاتی معاملات خرچ کے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے مسئلہ یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم شروع سے ہی صاحب حیثیت ہی رہے، اللہ نے کیا رکھا ہے. تو ابھی میں نے اپنی ایک شاپ بیچی ہے، مطلب تو میری شاپ سے مجھے ماہانہ آتا رہتا تھا نا. تو میرے پاس جو ہے نا کچھ کرائے کے پیسے بھی آ جاتے ہیں، لیکن ایک میرا بیٹا ماشاء اللہ برسے روزگار ہے، 2 بیٹے ہیں. تو ایک بیٹا تو میرے ساتھ ہوتا ہے، ایک بیٹا اچھا خاصا کاروبار کرتا ہے. تو ہمارا سیلانی سے جو ہے نا پانی کے گلاس کا رشتہ بھی نہیں ہے. تو ہم تو رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بلب چل رہے ہیں نا اوپر، اس کا بل ہمیں دینا ہے. پنکھا چل رہا ہے تو یہ ایک سوچ ہے کہ چاہے وہ 1 ارب کا بھی تحفہ ہو نا تو اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھنا نہیں ہے، یہ سیلانی کا ہے تو سیلانی ہی کے لیے ہے. اور ہم ایک دعا مانگتے ہیں، اللہ کرے وہ دعا اکاثر دعا سے کہ یا اللہ تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، خوش اخلاقی اور تیری تقدیر پر ہمیں راضی رکھ. تو یہ دعا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگا کرتے تھے. تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، خوش اخلاقی اور تیری تقدیر پر راضی رکھ. تو یہ دعا خود ہے تو حضور کی دعا نا جی بے شک، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ دعا کرتے تھے تو میں ان کی نقل کرتا رہتا. حمداً کثیراً طیباً، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اسی وجہ سے انتہائی اطمینان ہے، ایک انتہائی پیسفل مائنڈ کے ساتھ آپ جو خیریں بانٹ رہے ہیں، تو یقیناً یہ اس کی خوبصورت مثال ہے. آپ انتہائی ہمارے ملک کے لیے اور دنیا بھر کے لیے. حضور اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب پاکستان تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ملاقات کیسی رہی، اور القاسم ٹی وی بھی چلا رہے ہیں وہ، تو آپ کا کیسا اس معاملے میں کیا تجاویز ہیں ان کے کام کو لے کر؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ خیر کی باتوں کو بلغ عنی ولو آیا، تو خیر کے کاموں کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے نا وہ بہت سے گناہوں کی دعوتیں دے رہا ہوتا ہے. اچھا دین کا بگاڑ بھی کر رہا ہوتا ہے. ایسے لوگ جن کا
کسی بھی طریقے سے اللہ کے رسول سے بھی، صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی، اولیاء سے کوئی قلبی رشتہ نہیں ہے تو مسلمان لیکن قلبی رشتہ نہیں ہے، تو پھر وہ جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے۔ ایک صاحب کا میں نے سنا، بہت حیران کی ہوئی، سوال اس نے کیا اینکر نے، تراویح کے فضائل کیا ہیں، یا اس طرح تراویح کے بارے میں سوال، تراویح کیا ہے؟ ارے تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، اتنی بے ادبی سے بات، تراویح تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، یہ تراویح کہاں سے آ گئی؟ اب ایک آدمی پوری دنیا کو جھٹلا رہا ہے، پھر لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا، جو پوری دنیا میں تراویح پڑھی جا رہی ہے، اور اس نے، میں نے خود سنا، میں حیران ہو گیا کہ ابھی اس کے لوگ سن رہے ہیں۔ اچھا ٹی وی والے اس کو بلا بھی رہے، اور پاکستان کا ایک بڑا میڈیا ہے جو سب سے بڑے میڈیا جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کو بلاتا بھی ہے۔ اس کے اب سوچو کہ یار اتنی بڑی جرت آدمی کی، چلو اور کسی کو مانو نہ مانو، مکے مدنی کا تو دیکھ لو تو کم از کم کیا کہ تراویح تو ہے کوئی نماز ہی نہیں۔ تو آپ ضرورت ہے، مفتی صاحب کے لیے بھی یہ پیغام دوں گا کہ آپ حقیقی اسلام جو ہے، ڈاکٹر صاحب کو پیغام دوں گا کہ حقیقی اسلام جو ہے وہ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت اور اولیاء کی محبت پر مبنی ہے۔ اس میں سے کہیں بھی امت چلی گئی نا تو کہیں بھی کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں لازم کر دیا کہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز میں یہ ضرور مجھ سے دعا مانگو کہ صراط الذین انعمت علیہم، جبکہ اہدنا الصراط المستقیم یہ مکمل آیت ہے۔ اس آیت کا معنی واضح ہو گیا کہ سیدھے راستے پہ چلا، لیکن اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بتا دیا کہ سیدھا راستہ ان پر ہے، یعنی سیدھا راستہ ہے تو ان کا ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم نے نماز پڑھ لی تم کامیاب۔ صراط الذین انعمت علیہم، چلا ان کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ انعام یافتہ بندے قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو کوئی کہے کہ یار ان کی کیا ضرورت ہے، تو پھر وہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے بھائی، رسول پاک تو پیغمبر تھے نا، معاذ اللہ، وہ تو کائنات کی جان ہے، پیغمبر تو ہے، اس کا انکار نہیں، سارے پیغمبر ہیں، سب کے مرتبے اپنی جگہ پہ، کسی کا مرتبہ ہم تول بھی نہیں سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کا مرتبہ ہم تول نہیں سکتے، نہ ان کے مرتبے کو پہچان سکتے ہیں، ہماری تو دسترت وہاں پہنچ نہیں سکتی جن کا مرتبہ ان کا۔ لیکن پھر رسول پاک کی بات تو یہاں انتہا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر فرماتے کہ ادب النفس ایھا الاصحاب بطریق العشق کلھا، اللہ، یہ جتنے بھی عشق و محبت کے راستے ہیں وہ آداب ہی سے آتے ہیں، اور بعد اب بانصیب بے ادب بے نصیب والی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں، تو ڈاکٹر صاحب کو میں کہوں گا کہ سر اپنے پیغام کو بڑھائیں، اور جو گمراہی، لادینیت اور چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کا کم از کم یہ کہ چڑیا چونچ میں جو قتل گئی تھی نا وہ ادا کرنے میں مشکل۔ یقیناً القاسم ٹی وی مسلم جو اسکالرز ہیں امریکہ میں، ان کے لیے بڑی آپ نے خوبصورت آپ نے تجاویز فرمائی ہیں کہ وہ عشق و محبت کے جو راستے ہیں روحانی طور پر اس کو آگے پھیلاتے رہے اور آگے بڑھاتے رہے۔ اگر اس کے ساتھ ہیومن ریلیف انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہے، اور جس کی چیئرمین ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب ہیں، ان کے حوالے سے حضور آپ کچھ تاثرات، کچھ تجاویز دے دیں گے، کیونکہ وہ پاکستان میں بھی سیلاب زدگان ہوں، کرونا کے معاملات ہوں، اور وہ حضور پیش ہوتے ہیں، تو کچھ تجاویز حضور فرما دیں۔ بس یہی کہوں گا کہ اپنے حصے کا کام کریں۔ جیسے آج کل جیسے مجھے پتہ چلا کہ ترکیہ اور شام میں زلزلہ آیا، دوسرے دن ہی جو ہے میں نے جیسے اخبار پڑھا تو میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ مجھے ملاقات کروائیں سفیر ترکیہ سے۔ رب کا فضل ہوا، ترکی کے سفیر نے فوراً مجھے دوسرے دن ٹائم دے دیا۔ اچھا، پھر میرے دل میں خود ہی خیال آیا کہ میں پاسپورٹ ساتھ لے جاؤں، کیونکہ میرے پاس ویزا تو نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے ہمراہی سے بھی کہا تم بھی پاسپورٹ اپنے ساتھ رکھ لو۔ ہم گئے، ہم نے کہا کہ ہم کو جانا ہے واپس، اور یہ ہمارے پاسپورٹ ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے ہمارے پاسپورٹ پر آدھا گھنٹے بھی نہیں لگایا، ویزے لگا دیے، اور ہمیں سامان کے بارے کہہ دیا کہ ٹرکش ایئر لائن روز جاتی ہے، روز اس میں آپ سامان لے جائیں۔ تو وہ دن تھا منگل کا، تو بدھ کے دن رات کی فلائٹ تھی صبح 6:30 بجے کی، میں 10 ٹن سامان لے کر چل نکلا۔ تو کیا ہے کہ میرے خواب و خیال نہیں تھا کہ میرا ویزا لگ جائے گا، میرے خواب و خیال نہیں تھا کہ 10 ٹن سامان میرے ساتھ چلا آئے گا۔ تو بس میں مفتی صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ جو ہے نا اپنے طور پہ اپنے حصے کا کام کرے، راستے والا بنا دے گا۔
واہ واہ، جزاک اللہ۔ حضرت سیکنڈ لاسٹ سوال یہ تھا کہ ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک میں چل رہا ہے، تو آپ کے اس حوالے سے کیا حضرت تجاویز ہیں؟ ضیاء الکرم تو وہی ضیاء سے ہی نکلا ہے نا، ہاں، پیر کرم شاہ قزیری صاحب کی، ہاں ہاں۔ تو جناب ہمارے سارے اکابرین ہیں، اور میری سب سے پہلی جو کتبیں جو ہے جو شائع ہوئی، جو میرے تحت لکھی گئیں، وہ سب وہاں سے شائع ہوتی رہی، اور ماشاءاللہ برطانیہ میں اس کی کئی مدد شپمنٹ ہو چکی ہے، مجمع وظائف کی تقریباً 300-400 پیج کی تھی، وہ آج تک ماشاءاللہ چھپتی رہی ہے، اور نماز دل کیوں نہیں لگتا، اور روحانی جسم اس طرح کی جو، کیونکہ ایک شعبہ ہے میرا نا روحانیت کا، تو روحانیت سے جڑی ہوئی، اور روحانیت کے علاوہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب اشیاء ہیں اس کے عنوانات کو بزرگوں سے لے کر جو بھی ہے، میرے صاحب مفتی راشد القادری صاحب جو آج کل PhD کر رہے ہیں، PhD کر چکے ہیں، وہ میرے معاون تھے، وہ ہم لوگ لکھتے رہتے، وہ لکھتے تو وہی تھے، ہم تو خالی ان کو بتاتے تھے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھی، تو اللہ کی رحمت سے میں یہی کہوں گا کہ میرا رشتہ آپ لوگوں سے ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ حضور بالکل لاسٹ میں یہ تھا کہ حضور اہل سنت کے اتحاد کے حوالے سے حضور آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، میرا رب جانتا ہے کہ ہم اللہ سے کیا کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھی مانگے اللہ سے۔ آمین آمین۔ حضرت میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں عنایت کیا، اور ہمارے جو ناظرین ہیں القاسم TV نیو یارک سے اور دنیا بھر میں جو دیکھنے والے ہیں، وہ آپ کی جو خوبصورت جو زندگی ہے، جس میں آپ نے روحانی وظائف کے حوالے سے جو جن کتابوں کا آپ نے نام لیا، آپ سنانی ویلفیئر کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے آپ کی پورے جو معاملات اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب اور مفتی سجاد مدنی صاحب کے حوالے سے جو ان کے کام کو جو آپ نے خصوصی طور پر سراہا ہے اور تجاویز دی ہیں، میں محمد اپنے علامہ بشیر فاروقی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے ٹائم دیا۔ مفتی AR رحمان القاسم TV USA پاکستان کی طرف سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔